بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے اشکال اربع کے لیے ایک ضابطے کا بیان ہوا ہے اور متن میں اس کی تشریح بھی کی جا چکی ہے۔ جہت کے اعتبار سے کیا شرط ہے تو اس کی طرف مصنف نے یہ اشارہ کیا تھا، فرمایا تھا مع منافات نسبت وصف الاوسط الی وصف الاکبر لنسبتہ الی ذات الاصغر، یعنی وصف اوسط کی نسبت جو وصف اکبر کی طرف ہے، یہ نسبت اس نسبت کے منافی ہو جبکہ اوسط کی نسبت ذات اصغر کی طرف کی جائے۔ تو یہاں پر دو نسبتیں ہوئیں، ایک ہے وصف اوسط کی نسبت وصف اکبر کی طرف اور دوسری نسبت ہے وصف اوسط کی ذات اصغر کی طرف۔ تو جہت کے اعتبار سے یہ شرط ہے کہ دونوں میں منافات ہونی چاہیے، یہ دونوں نسبتیں باہم ایک دوسرے کے منافی ہوں۔ اور اصل میں ان الفاظ کے ذریعہ مصنف نے شکل ثانی کی شرط کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی جہت کے اعتبار سے شکل ثانی کی جو شرط انتاج ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے، شرطہ جہتاً ما یلی، جہت کے اعتبار سے شکل ثانی کی شرط درج ذیل ہے۔ ان تکون الصغریٰ من الدائمتین، پہلی شرط یہ ہے کہ صغریٰ دائمتین سے ہو، یعنی ضروریہ مطلقہ ہو یا دائمہ مطلقہ ہو۔ او تکون الکبریٰ مما ینعکس سالبتھا، یا کبریٰ ان قضایا میں سے ہو جن میں سوالب کا عکس آتا ہے، یعنی کبریٰ وہ قضیہ ہو جس کے سالبہ کا عکس آتا ہے۔ اب وہ کون سے قضایا ہیں جن کا عکس مستوی آتا ہے، وہ قضایا بیان بھی کیے جا چکے ہیں، اور یہاں پھر دوبارہ ایک نظر ڈالنے فرماتے ہیں وہی الدائمتان والعامتان والخاصتان، یعنی یہ 6 قضایا ہیں۔ دائمتین یعنی ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ، عامتین مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ، خاصتین مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط وان تکون الممکنۃ الصغریٰ مع الکبریٰ الضروریہ او المشروطتین العامہ والخاصہ، تیسری شرط یہ ہے کہ ممکنہ صغریٰ ضروریہ کبریٰ کے ساتھ ہو، او المشروطتین یا اس کبریٰ کے ساتھ ہو
جو مشروطہ عامہ اور مشروطہ خاصہ میں سے کوئی ایک ہو، یعنی کبرا مشروطہ عامہ ہو یا کبرا مشروطہ خاصہ، او تکون الممکنۃ الکبریٰ مع الضروریۃ الصغریٰ، یا ممکنہ کبرا ضروریہ صغریٰ کے ساتھ ہو، لا غیر، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو جہت کے اعتبار سے شکل ثانی کی یہ شرائط انتاج، وَإِذَا نَظَرْتَ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ وَجَدْتَ أَنَّ الْمُقَدِّمَتَيْنِ يَتَحَقَّقُ بَيْنَهُمَا تنافی النسبتین، اور جب آپ ان شرطوں میں غور کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ دونوں مقدموں کے درمیان دو نسبتوں کی تنافی، پہلے مقدمے میں جو نسبت ہے وہ نسبت دوسرے مقدمے کی نسبت کے منافی، لِأَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمُقَدِّمَتَيْنِ فِي الشَّكْلِ الثَّانِي مُخْتَلِفَانِ ایجاباً وسلباً، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ شکل ثانی میں مقدمتین یعنی صغریٰ اور کبریٰ دونوں ایجاب و سلب کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں نسبت کے اعتبار سے دونوں مقدموں میں اتحاد نہیں ہو سکتا، بلکہ دونوں مقدموں کے درمیان نسبت کے اعتبار سے تنافی ہوگی۔ پہلے مقدمے میں اگر نسبت ایجابی ہے تو دوسرے مقدمے میں نسبت سلبی ہوگی، اور اگر پہلے مقدمے میں نسبت سلبی ہے تو دوسرے میں نسبت ایجابی ہوگی۔ لِأَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمُقَدِّمَتَيْنِ فِي الشَّكْلِ الثَّانِي مُخْتَلِفَتَانِ ایجاباً وسلباً، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ شکل ثانی میں دونوں مقدمے ایجاب و سلب کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، والاوسط محمول فیہما، اور اوسط دونوں میں یعنی صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں محمول ہوتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الصُّغْرَىٰ بِالدَّوَامِ ایجاباً مَثْلًا وَفِي الْكُبْرَىٰ سَلْبًا بِإِحْدَى الْجِهَاتِ سِوَى الْإِمْكَانِ تَحَقَّقَتِ الْمُنَافَاةُ، اب اگر صغریٰ میں مثلاً ایجاباً دوام کا حکم ہو اور کبریٰ میں امکان کو چھوڑ کر باقی جو جہتیں ہیں یعنی جہتیں چار ہیں، ضرورت، دوام، فعلیت، امکان، تو کبریٰ میں امکان کو چھوڑ کر جو باقی اب تین جہتیں ہیں یعنی ضرورت، دوام، فعلیت، ان میں سے کسی ایک کے اعتبار سے سلب ہو، تحققت المنافات، تو وہاں پر منافات کا تحقق ہوگا۔ فَإِنَّ الْفِعْلِيَّةَ عَامُّ تِلْكَ الْجِهَاتِ، اس لیے کہ فعلیت یعنی جو باقی تین جہتیں ہیں، ضرورت، دوام، فعلیت، ان جہتوں میں سب سے عام فعلیت جبکہ سب سے اخص ضرورت، وَبَيْنَ دَوَامِ الْإِيجَابِ فعلیت السلب منافات، اور ایجاب کے دوام اور سلب کی فعلیت ان دونوں کے درمیان منافات۔ وَإِذَا كَانَتْ فعلیت النسبت وَإِذَا كَانَتْ فعلیت السلب منافیۃ لدوام الایجاب، اور جب سلب کی فعلیت ایجاب کے دوام کے منافی ہے، یعنی فعلیت
سلب کی فعلیت جب ایجاب کے دوام کے منافی ہے، جبکہ فعلیت سب سے عام ہے، تو وہ جہتیں جو اس سے اخص ہیں، مثلا ضرورت اور دوام، تو وہاں پر مثلا سلب کی ضرورت ہو یا سلب کا دوام ہو تو وہ بدرج اولا اس کے منافی ہوگا۔ وَإِذَا كَانَتْ فعلیت السلب منافیتا لدوام الایجاب، اور جب سلب کی فعلیت ایجاب کے دوام کے منافی ہے، فما ہوا اخص منہا، تو جو فعلیت سے اخص ہے، کانا منافیا لہو بالطریق الاولا، تو بدرج اولا وہ دوام ایجاب کے منافی ہوگا۔ وَيَتَّضِحُ لَكَ هَذَا اِذَا اتَّحَدَ الطَّرْفَانِ فِي مِثْلِ هَاتَيْنِ الْقَضِيَّتَيْنِ۔ اب اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے اس وقت واضح ہوگی جبکہ اس طرح کے دو قضیوں میں طرفین ایک ہوں، یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہی ایک ہوں۔ مثلا آپ کہیں الشمس متحرکۃ بالدوام، تو یہاں پر محکوم علیہ شمس ہے اور محکوم بہی متحرکہ ہے، اور جہت دوام تو یہاں پر ایجاب کا دوام۔ والشمس لیست بمتحرکۃ بالفعل، شمس بالفعل متحرک نہیں، تو یہاں پر سلب کی فعلیت ہے اور محکوم علیہ اور محکوم بہی وہی جو پہلے قضیہ میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں میں یہاں منافات۔ او تقول، یا آپ کہیں زید جواد بالفعل و زید لیس بجواد بالدوام، یا آپ کہیں زید جواد بالفعل و زید لیس بجواد بالفعل، یا آپ کہیں زید بالفعل جواد ہے اور زید بالدوام جواد نہیں۔ تو پہلے میں فعلیت کا ایجاب ہے، جبکہ بلکہ ایجاب کی فعلیت ہے، اور دوسرے میں سلب کا دوام۔ فالمنافات واضحۃ ہونا، تو یہاں پر منافات واضح۔ وَقَضَا اِذَا كَانَتِ الْكُبْرَى مِنَ الْقَضَايَا السِّتَّةِ، اسی طرح سے جب کبریٰ ان 6 قضایا میں سے کوئی ایک قضیہ، وہ 6 قضایا کیا کیا؟ الدائمتین والعامتین والخاصتین۔ دائمتین یعنی ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ، عامتین مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ، خاصتین مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ۔ والصغریٰ من احدی القضایا، اور صغریٰ ممکنہ کو چھوڑ کر کوئی بھی قضیہ، کانا بینا نسبتہما منافات، تو دونوں قضیوں کی نسبتوں کے درمیان منافات ہوگی۔ لأن الحکم فی الکبریٰ یکون مثلا بدوام الایجاب مطلقا او ما دام الوصف، اس لیے کہ کبریٰ میں مثلا حکم یا تو مطلق ایجاب کے دوام کا ہوگا یا دوام کا حکم اس وقت تک ہوگا جب تک کہ وصف عنوانی سے، وصف موضوع سے ذات موضوع متصف ہے، جیسا کہ مشروطہ اور عرفیہ میں ہے۔ اور فی الصغریٰ بفعلیت السلب، اور صغریٰ میں سلب کی فعلیت کا حکم مثلا ہے۔ وبینہما منافات ظاہرہ، اور ان دونوں کے درمیان کھلی ہوئی منافات۔ وَقَضَا اِذَا كَانَتِ الْمُمْكِنَةُ مَعَ الضَّرُورِيَّةِ او المشروطتین، اسی طرح سے جب ممکنہ ضروریہ کے ساتھ
یا دونوں مشروطہ میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی مشروطہ عامہ یا مشروطہ خاصہ. فإن الحکم فی الممکنۃ بامکان نسبت الاوسط الی ذات الاصغر ایجابا، کیونکہ ممکنہ میں حکم اس بات کا ہوتا ہے کہ ذات اصغر کی طرف اوسط کی نسبت کا امکان ہے ایجاباً. والحکم فی الضروریہ والمشروطتین بسلب نسبت الاوسط الی وصف الاکبر بالضرورۃ المطلقہ والمشروطہ بدوام الوصف. اور ضروریہ میں حکم یا دونوں مشروطہ میں حکم اوسط کی نسبت کے سلب کا ہے وصف اکبر کی طرف ضرورت مطلقہ کے طور پر یا وصف عنوانی کی دوام سے مشروط ہو کر کے. وبینہما منافات ظاہرہ، اور ان دونوں کے درمیان بھی کھلی ہوئی منافات. اب اس کی بھی مثال آپ کے سامنے. مثلا آپ کہیں کل انسان حیوان بالامکان ولا شیء من الانسان بحیوان بالضرورت مطلقا او ما دام الوصف. تو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں منافات ہے. پہلے قضیہ میں ہر انسان کے لیے حیوان کا حکم ایجاباً لگایا گیا ہے امکانی طور پر، جبکہ دوسرے قضیہ میں انسان کے ہر فرد سے ضروری طور پر حیوان کا سلب کیا گیا ہے. یا وصف عنوانی سے مشروط ہو کر کے جب تک کہ وصف موضوع موجود ہے، وصف عنوانی موجود ہے، اس وقت تک انسان سے حیوانیت کا سلب ضروری طور پر کیا گیا، اور دونوں میں کھلی ہوئی منافات ہیں. او تقول، یا آپ کہیں کلو حجر جسم بالضرورہ ولا شیء من الحجر بجسم بالامکان. یہاں پر بھی دونوں نسبتوں میں تنافی. معنی الامکان فی القضیۃ الاولی ان سلب الحیوانیت من الانسان لیس بضروری. پہلے قضیہ میں امکان کا معنی یہ ہے کہ انسان سے حیوانیت کا سلب ضروری نہیں. ومعنی القضیۃ الثانیہ ان سلب الحیوانیت من الانسان ضروری، اور دوسرے قضیہ کا معنی یہ ہے کہ انسان سے حیوانیت کا سلب ضروری ہے. فالمنافات واضح، تو یہاں پر بھی منافات واضح. والحکم فی الثالثہ بضروریت الجسمیت للحجر، اور تیسرے قضیہ میں حجر کے لیے جسمیت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہے. وفی الرابعہ بأن ایجاب الجسمیت للحجر لیس بضروری، اور چوتھے قضیہ میں اس بات کا حکم لگایا گیا ہے کہ حجر کے لیے جسمیت کا ایجاب ضروری نہیں. ولا تخفل منافات ہونا ایسا، اور یہاں پر بھی منافات پوشیدہ نہیں. فثبت ان شروط الجہت فی الشکل الثانی اذا تحققت المنافات بین نسبت الاوسط الى ذات الاصغر و بین نسبت الاوسط الى وصف الاکبر. تو یہ ثابت ہوا کہ شکل ثانی میں جہت کی شرطیں جب متحقق ہوں گی تو ذات اصغر کی طرف اوسط کی نسبت اور وصف اکبر کی طرف اوسط کی نسبت کے درمیان منافات کا تحقق ضرور ہوگا. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اسی کی طرف مصنف نے اپنی اس قول مع منافات نسبت وصف الاوسط الى وصف الاکبر لنسبته الى ذات الاصغر سے اشارہ کیا. یعنی وصف اوسط کی
جو نسبت وصف اکبر کی طرف ہے وہ نسبت اس نسبت کے منافی ہو جو نسبت وصف اوسط کی ذات اصغر کی طرف ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تین حدیں ہیں، اصغر، اکبر، اوسط، مگر اصغر کی جب تعبیر کرنی ہوئی تو وہاں ذات اصغر مصنف نے ذکر کیا، ذات کا لفظ وہاں استعمال کیا، اور اوسط اور اکبر کے ساتھ وصف کا لفظ لیا، یعنی وصف اوسط کہا اور وصف اکبر کہا۔ اس کی کیا وجہ؟ تو وجہ ظاہر ہے کہ ذات اصغر کی حیثیت اصل میں موضوع کی ہے، اور موضوع پر حکم اسی اعتبار سے ہوتا ہے کہ موضوع سے اس کا مصداق یعنی اس کی ذات مراد ہوتی ہے، جبکہ اوسط یا اکبر یہ دونوں محمول کے طور پر ہیں اور محمول کی ذات مراد نہیں ہوتی ہے بلکہ وصف کی حیثیت سے محمول کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے اوسط اور اکبر کے ساتھ وصف کا لفظ لے آئے اور اصغر کے ساتھ ذات کا لفظ لے آئے۔ والتعبیر بوصف الاوسط لأن الاوسط محمول فی کلتا المقدمتین، اور وصف اوسط سے مصنف نے جو تعبیر کی ہے وہ اس وجہ سے کہ دونوں مقدموں میں اوسط محمول ہے، کیونکہ شکل ثانی میں حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں محمول ہوتا ہے۔ والمحمول یؤخذ باعتبار الوصف، اور محمول کو وصف ہی کے اعتبار سے لیا جاتا ہے، محمول کا اعتبار وصف کے اعتبار سے ہوتا ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔ والتعبیر بوصف الاکبر، اور وصف اکبر سے جو تعبیر اختیار کی ہے تو اس وجہ سے کہ لأن الاکبر محمول فی النتیجہ، اس لیے کہ نتیجہ میں اکبر محمول ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِي كُبْرَى هَذَا الشَّكْلِ، اگرچہ اس شکل کے کبرا میں یعنی شکل ثانی کے کبرا میں اکبر موضوع ہے لیکن نتیجہ میں وہ بھی محمول ہے، اس لیے وہاں پر بھی وصف کا لفظ لے آئے۔ وقال، اور مصنف نے اصغر کے لیے ذات الاصغر کہا ہے، لأن الاصغر موضوع فی الحال و فی المآل، اس لیے کہ اصغر فی الحال بھی موضوع ہے اور فی المآل بھی موضوع ہے، یعنی مقدمے میں ہے اس وقت بھی یہ موضوع ہے اور معال کے اعتبار سے یعنی نتیجے کے اعتبار سے بھی وہ موضوع ہی ہے۔ لأن الاصغر موضوع فی الحال و فی المآل، اس لیے کہ اصغر حال اور معال دونوں میں موضوع ہے، معال کا مطلب ہے نتیجہ۔ والموضوع یؤخذ باعتبار الذات، اور موضوع کو ذات کے اعتبار سے لیا جاتا ہے، کما تقرر فی موضعہ، جیسا کہ یہ بات اپنے مقام میں ثابت شدہ ہے۔ یہ ہے ضابطے کی تشریح جو بڑے ہی مفصل طور پر کی گئی ہے۔ اب آگے وہ بے طریق اختصر یعنی مختصر طریقے پر آپ اس کی تشریح چاہتے ہیں تو آگے سے اس کا بیان، وہ انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے پیش ہوگا۔ ویسے اس تفصیل کے جان لینے کے بعد مختصر طریقہ آپ کے لیے نہایت سہل ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات نے یہ تفصیل سمجھ لی ہے تو جو مختصر عبارت میں اس کی تشریح کی گئی ہے وہ بہت ہی آسان ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔